السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل تسکین دل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ خیرا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک اور بہترین وظیفہ، مدینے جانے کے لیے ایک مجرب ترین وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری بار بار نصیب فرمائے اور مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ مدینہ المنورہ اور عمرہ کے لیے جانے کا لوگوں کو شوق تو بہت ہوتا ہے، لیکن وہاں جانے کے آداب سے لوگ ناواقف ہوتے ہیں۔ وہاں جانے کے اپنے آداب ہیں۔ جس طرح سے جب آدمی کسی وزیر اعظم سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو اپنے کپڑے صحیح کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے اور پھر وہاں پر جاتا ہے، اسی طرح سے کسی اور سیاسی بندے کو ملنے کے لیے جب جائے تو وہ اس کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو بنا کر اس کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ اسی طرح جب ہم امام الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں تو وہاں جانے کے بھی اپنے آداب ہیں، وہاں جانے کی بھی اپنی ریکوائرمنٹ ہے۔ اگر وہ ریکوائرمنٹ ہم پوری کر لیں اور وہ آداب پورے کر لیں تو پھر انشاءاللہ 100% گارنٹی ہے کہ ہماری حاضری وہاں کی لازمی قبول ہوگی۔ وہاں کے آداب کیا ہیں؟ وہاں کے آداب یہ ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے زندگی گزاری ہے ہم اس طرح سے سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ جب ہم وہاں پر رسول اللہ کے سامنے حاضر ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ٹھہر کر درود و سلام پڑھ رہے ہوں تو ہمارا لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے مطابق ہونا چاہیے، ہماری شکل و صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کے مطابق ہونی چاہیے، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا درود شریف پڑھنا، ہماری نمازیں پڑھنا اور ہماری زندگی کے معاملات، یہ سارے کے سارے جب سنت کے مطابق ہوں گے اور سنت بھری زندگی لے کر جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درود و سلام پیش کریں گے تو پھر اس کا مزہ ہی اپنا ہی ہے اور اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ چہرے پر داڑھی نہ ہو اور لباس ہمارا انگریزوں والا ہو اور سر پر ہمارے ٹوپی نہ ہو، کپڑا نہ ہو، اور ایسی حالت کے اندر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک پھیر لیں اور کہیں کہ یہ تو میرا امتی نہیں ہے، میں نے تو اپنی امت کو اس طرح کا لباس نہیں دیا، میں نے تو اپنی امت کو اس طرح کا چہرہ نہیں دیا، یہ کس طرح کا چہرہ لے کر میرا امتی میرے سامنے ٹھہرا ہے۔ تو اس بات کا لازمی خیال رکھیں۔ جب ان ادب و آداب کے ساتھ اور دل کے اندر تڑپ لے کر جب ہم وہاں پر حاضر ہوں گے تو ان کیفیات کی بات ہی کچھ اور ہے، اور انشاءاللہ جب ایک حاضری قبول ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی بار بار حاضری قبول فرمائیں گے۔ تو ناظرین محترم، آپ کو وہ وظیفہ بتاتا ہوں جو کہ بہت زیادہ اہم ترین وظیفہ ہے۔ وہ وظیفہ یہ ہے، صبح کو آپ نے 10 تسبیحات صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھنی ہے اور شام کو 10 تسبیحاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھنی ہے، یعنی کہ 1000 مرتبہ صبح کو اور 1000 مرتبہ شام کو۔ یہ جو مختصر درود شریف ہے یہ آپ نے اس کی 10 تسبیحات کرنی ہے، اور یہ جو درود شریف ہے یہ ایسا درود شریف ہے جو ہر آدمی پڑھتا ہے اور دن میں کروڑوں دفعہ پڑھا جاتا ہے، اور یہ ایسا درود شریف ہے کہ جو تھوڑے وقت میں بہت زیادہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور تسبیحات آپ نے کرنی ہے، وہ یہ کرنی ہے کہ کم از کم ایک تسبیح یعنی 100 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ناظرین محترم، اس وظیفے کو ذرا دوبارہ اچھی طرح سے سماعت فرما لیجیے کہ صبح کو آپ نے ایک تسبیح درود ابراہیمی کی پڑھنی ہے جو ہم نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں، اور 10 تسبیحات صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح پڑھنی ہے اور 10 تسبیحات صلی اللہ علیہ وسلم کی شام کو پڑھنی ہے۔
انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے بہت زیادہ امید ہے کہ یہ چند دنوں کے اندر ہی انشاءاللہ آپ کو مدینہ المنورہ کی زیارت نصیب ہوگی۔ بعض بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو شخص یہ عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب فرما دیں گے۔ تو سامعین محترم، درود شریف کی بہت زیادہ برکات ہیں۔ حضرت مولانا عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، وہ فرماتے تھے کہ ہمیں زندگی میں جو کچھ بھی ملا ہے وہ اسی درود شریف کی برکت سے ملا ہے۔ تو مریدین نے عرض کیا کہ وہ کس طرح؟ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھیں، جب آپ کسی کا در بار بار کھٹکائیں گے اور دن میں ہزاروں دفعہ کھٹکائیں گے تو وہ گھر والا ضرور ایک دفعہ متوجہ ضرور ہوگا۔ اسی طرح ہمارا ایمان ہے حدیث مبارکہ پر کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو فرشتہ وہ درود شریف مجھ تک پہنچا دیتا ہے، اور اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کر وہ درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور جب ہم دن میں 1000 یا 2000 دفعہ درود شریف پڑھیں گے اور 2000 دفعہ فرشتے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر ہمارا نام اور ہمارے والد کا نام لے کر جا کر کہے کہ فلاں شخص نے، فلاں بن فلاں نے آپ پر درود شریف بھیجا ہے، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہو گئے کہ یہ کون شخص ہے جو کثرت کے ساتھ مجھ پر درود شریف بھیج رہا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب متوجہ ہو گئے تو ہمارے سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ اللہ پاک سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کی بہت برکات آپ کو نصیب فرمائے۔ آپ کا بھائی محمد طلحہ بخاری۔